اللہ رب العزت سورہ مومن میں آل فرعون کے ایک مومن کا ذکر کرتا ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ فرعون کے دربار میں رہتے تھے مگر اپنا ایمان پوشیدہ رکھتے تھے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام سے منقول ہے کہ وہ مومن جناب حزبیل تھے۔ جناب حزبیل کے متعلق معصوم فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان رکھتے تھے اور امام علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے تھے۔ آپ کو امام علی کے صادقین میں شمار کیا جاتا ہے۔ امام زمانہ کے ظہور کے وقت رجت کرنے والوں میں آپ کا بھی نام لیا گیا ہے۔ تاریخی کتب میں ملتا ہے کہ آپ فرعون کے چچازاد بھائی تھے۔ علی بن ابراہیم سے روایت ہے کہ آپ نے 600 سال تک اپنا ایمان پوشیدہ رکھا۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ آپ نے ہی مادر موسیٰ کے لیے تابوت بنایا تھا۔ بعض کتب بیان کرتی ہیں کہ وہ فرعون کے خزانچی تھے۔ جس روز موسیٰ نے فرعون کے جادوگروں پر غلبہ حاصل کیا اسی روز اپنا ایمان ظاہر کیا اور شہید ہوئے۔ قرآن میں آل فرعون میں کچھ خواتین کا ذکر ملتا ہے جو مومنہ تھیں۔ تاریخ بیان کرتی ہے کہ ان میں سے ایک حزبیل کی زوجہ تھیں جن کا نام سیانہ تھا۔ زوجہ حزبیل کے متعلق واقعہ درج ہے کہ ایک روز آپ کنگھی کر رہی تھیں کہ ہاتھ سے کنگھی گر پڑی۔ آپ نے بسم اللہ کہا۔ فرعون کو خبر پہنچی تو دریافت کیا تمہارا خدا کون ہے؟ جواب دیا وہی جو تیرے اور تیرے باپ کا خدا ہے۔ فرعون نے تندور میں آگ جلائی اور آپ کے سامنے آپ کے بچوں کو تندور میں ڈالنا شروع کیا۔ جب آخری بچہ جو دودھ پیتا بچہ تھا تندور میں ڈالا گیا تو اللہ کے حکم سے شیرخوار بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہوا اور کہا کہ اے مہربان ماں صبر کیجئے، بے شک آپ حق پر ہیں۔ بس آپ کو تندور میں ڈال دیا گیا اور آپ شہید ہو گئیں۔ جناب آسیہ بیان کرتی ہے کہ میں نے دیکھا اس مومنہ کی روح فرشتے آسمان پر لے گئے۔ حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ معراج میں رسول اللہ نے مٹی کے ایک حصے سے خوشبو سونگھی تو جبرائیل نے کہا کہ یہ سیانہ اور ان کے بچوں کی راکھ ہے جنہیں فرعون نے جلا دیا تھا۔ جناب سیانہ کے متعلق حدیث میں بیان ہوتا ہے کہ ظہور امام زمانہ کے بعد جن خواتین کو واپس پلٹایا جائے گا ان میں سے ایک آپ بھی ہیں۔ میدان کربلا میں جناب ذوالفقارین کا ایک جملہ ملتا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ حسین علیہ السلام مومن آل فرعون کی طرح اپنی قوم کی خیر خواہی اور حق کی تبلیغ میں ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں۔ اس واقعے کا مختصر ترین خلاصہ کچھ یوں ہے کہ آپ کے آس پاس بہت سے ایسے لوگ موجود ہیں جو اس بدی کے دور میں نیک یافتہ ہیں۔ وہ اپنی اچھائیوں کی رونمائی نہیں کرتے، ان کا ہر عمل فقط رب کی خاطر ہے۔ اس ظاہری خصوصیات کو دیکھ کر لوگوں کے متعلق رائے قائم کرنا بند کریں۔ معلوم نہیں کس کی تنہائی میں حسین ہو۔ کربلا اردو صرف حرم مقدسات کے مطابق آپ کی اصلاح چاہتا ہے۔ اگر کربلا اردو کا کوئی نمائندہ آپ سے کوئی بات کہتا ہے تو نمائندے کی تصدیق کے لیے کربلا اردو کے فیس بک پیج سے رابطہ کریں۔ اب تک کی پالیسی کے مطابق کربلا اردو مالی تعاون کی کوئی اپیل نہیں کرتا۔ اگر کوئی شخص آپ سے مالی تعاون یا چندہ کربلا اردو کے نام سے وصول کرے تو ہرگز تعاون نہ کریں۔